أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ العزیز آج ہم 27واں پارہ جو ہے اس کے جو اہم مضامین ہیں، سورۃ الطور ہو گئی، سورہ الرحمن ہو گئی، سورہ قمر ہو گئی، سورہ واقعہ ہو گئی، سورۃ الحدید ہو گئی. جو اہم واقعات، اہم چیزیں اور اہم مضامین ہیں انہیں ذکر کریں گے. باقی اوورال میں انشاءاللہ سارے پارے کا جو خلاصہ ہے، ریویو، وہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے قال فما خطبکم کے اندر سورۃ الداریات کا کچھ حصہ ذکر کیا ہے. قال فما خطبکم سورۃ الداریات کا کچھ حصہ ہے. سورۃ الداریات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الداریات میں متقین کی صفات ذکر کی ہیں کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں. ایمان والے وہ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، راتوں کو کم سوتے ہیں اور صبح سحری کے وقت میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں. ان کے اموال میں مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے اور نہ مانگنے والوں کا بھی ہے. وہ سفید پوش کو بھی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں. تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات ذکر کی، تو ایک تو میں یہ ذکر کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے ہیں. پہلی نشانیاں زمین میں ذکر کی کہ زمین میں انسان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں کہ زمین گول ہونے کے باوجود ایسے بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھا ہوا بستر ہو. اس میں آنے جانے والوں کے لیے رستے ہیں. اس میں اللہ نے میدان بھی بنائے ہیں، پہاڑ بھی بنائے ہیں، سمندر بھی بنائے ہیں، دریا بھی بنائے ہیں، گنگناتے ہوئے چشمے بھی ہیں، اور لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ اور پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں وہ زمین میں رکھ دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 دلائل اپنی قدرت کے ذکر کیے ہیں کہ میں نے زمین میں اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. تو ایک زمین کو ذکر کیا، پھر خود انسان میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں نہیں دیکھتے کہ میں نے کیسے تمہارے لیے تمہاری اپنی ذات میں قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. کروڑہا کروڑ اربہا ارب انسان ہیں، ہر ایک کی صورت الگ ہے، رنگ الگ ہے، چلنے کا انداز الگ ہے، لب و لہجہ الگ الگ ہے، طبیعت اور عقلی سطح مختلف ہے.
اسے سننے، دیکھنے، بولنے کی صلاحیت، ہضم کرنے کی صلاحیت ہر ایک کو اللہ نے الگ الگ دی ہے۔ انسان کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون، ان کا پھیلاؤ، ہر چیز اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو کس انداز سے میں نے بنایا ہے، اپنی ذاتوں میں غور کرو، اپنی ذاتوں میں غور کرو۔ اور پھر تیسری نشانی اللہ نے رزق کے حوالے سے بتائی ہے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہم نے طے کر رکھا ہے، جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا ہے، یہ تمہارا سارے کا سارا رزق طے شدہ ہے اور یہ تمہیں ہر جگہ پہنچ کے رہے گا۔ تو ایمان والوں کی جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی جو خوبیاں ذکر کر رہے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ رات کو سوتے کم ہیں، کم سوتے ہیں۔ سونے کا کم کا مطلب یہ ہے کہ رات عبادتوں میں گزارتے ہیں، سوتے تو ہمارے ہاں بھی کم ہیں۔ میں نے کسی کا میرے پاس فون آیا، میں نے کہا کیسی راتیں گزر رہی ہیں؟ میں نے کہنے لگے جاگتے ہوئے گزرتی ہیں، جاگتے ہوئے۔ میں نے کہا واہ ماشاءاللہ۔ تو وہ آگے سے خود ہنس کے کہنے لگے کہ جاگتے ہوئے سے گزرتی ہیں، رات کو 2 ڈرامے آتے ہیں، ایک ارطغرل آتا ہے اور 1:30 بجے سے 3 بجے تک وہ عثمان لگتا ہے، تو ساری رات ہم دیکھتے ہوئے جاگتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو جاگتے ہوئے تو لوگ بہت گزارتے ہیں، لوڈو کھلنے میں گزار دیتے ہیں اور اپنے کھیل تماشوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو اللہ ان کے بارے میں نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو راتوں کو جاگ کر توبہ استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، لمبی لمبی دعائیں کریں، اللہ سے جنت مانگیں، جہنم سے پناہ مانگیں، لمبا سجدہ کریں، لمبا رکوع کریں، لمبا قیام کریں، یہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لمن رقد اذا نعس واتقى اللہ اذا استيقظ، بشارت اس شخص کے لیے جس کو نیند آ جائے تو وہ سو جائے، مگر جب بیدار ہو تو تقوی اختیار کرے، یعنی خلاف شرع کوئی کام نہ کرے، خلاف شرع کوئی کام نہ کرے۔ یہ ہے کہ جاگ بھی جائے تو شریعت کے خلاف اللہ اور اس کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کرے، تو تب بھی بڑے مزے کی بات ہے، تب بھی بڑے مزے کی بات ہے، تب بھی فائدے کا سودا ہے۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے، بعض علماء کی رائے ہے اور اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز وقت پر پڑھ کر سو گیا اور فجر کی نماز اپنے وقت پر پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے ساری رات جاگنے کا اور عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو کم از کم اتنا معمول بنا لیں متقین کی صفات میں داخل ہونے کے لیے کہ عشاء کی نماز وقت پہ پڑھ لیں، اذان ہو تو وقت پہ ادا کریں۔ ویسے عشاء کی نماز کا وقت بہت لمبا ہوتا ہے، صبح سحری تک عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ اگر کسی مرد اور عورت نے عشاء کی اذان سن کے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت ختم ہو گیا، اس کا وقت باقی رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3، اور آج کل تو جو سحری کا وقت 3:41 ہے، تو 3:37 پر بھی کسی نے جماعت پڑھ لی، نماز پڑھ لی 4 رکعتیں، تو اس کی عشاء کی نماز وہ وقت کے اندر ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اجر و ثواب میں کمی آ جائے گی کہ پہلے وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اچھا ہے، لیکن وہ ہوگی ادا۔ تو بعض ہم میں سے یہ بہانہ بنا کے کہ اوہو 9 بج گئے، 10 بج گئے، میں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو کوئی بات نہیں، عشاء کی نماز کا وقت تو صبح سحری تک چلتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس نے 2 یہ کام کر لیے، عشاء کی نماز اپنے وقت پر ادا کی اور فجر کی نماز اپنے وقت پر ادا کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساری رات عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے، ساری رات عبادت کا اجر۔ تو اس کا اہتمام کر لیں، اس کی عادت بنا لیں کہ کچھ بھی ہو ہم نے فجر کی نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہے، ہم نے صبح قضا کر کے نہیں پڑھنی، وقت پہ ادا کرنا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ قضا ہو بھی جائے، دیر تک ہم سوئے رہے، صبح اٹھ نہیں سکے، تو میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ صبح اٹھ کر ہم وضو تو کرتے ہی ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے جو کام کیا کریں وہ یہ کیا کریں کہ اللہ کو سجدہ کیا کریں۔
اگر کسی کی نماز فوت ہو گئی ہو، نماز رہ گئی ہو، تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ وضو کرنے کے بعد، تازہ ہونے کے بعد وہ اللہ کو سجدہ کریں، اپنی نماز فجر کی وہ ادا کر لیں، یہ کام ضرور کریں۔ تو ایک تو اللہ نے یہ خوبی بتائی، دوسری اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت کے استغفار کے بڑے فضائل اور برکتیں ہیں، بڑے فضائل اور برکتیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں کوئی توبہ قبول فرماؤں؟ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ تو بندہ جب اس وقت کہہ رہا ہو استغفر اللہ، یا اردو میں کہہ رہا ہو یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو اس وجہ سے سحری کے وقت استغفار کے بڑے فضائل ہیں۔ اور اب سوال یہ یہاں پہ ایک ہوتا ہے، انسان نے تو عبادت کی ہے، تو استغفار تو گناہوں کے اوپر ہوتا ہے، استغفار تو غلطیوں پر ہوتا ہے، گناہوں پر ہوتا ہے۔ ایک انسان 2 بجے سے اٹھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے، اس نے لمبی نمازیں پڑھی، لمبے رکوع کیے، لمبے سجدے کیے، لمبی لمبی دعائیں کی، اور پھر بڑی لمبی قرات بھی وہ کرتا رہا، تو اس نے تو خیر کے کام کیے، استغفار کیوں کرے؟ استغفار تو گناہوں پر ہوتا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہاں کہنا چاہ رہے، میرے بندو جیسے میری عبادت کرنے کا حق تھا تم ویسی عبادت نہیں کر سکتے، تم میرا حق ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا جو تم نے عبادت کی ہے یہ میری شایان شان نہیں ہے، اس پر بھی استغفار کرو، اس پر بھی توبہ طائب کرو مجھ سے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے قرآن کریم میں، ایمان والوں کی صفات ہے کہ وہ اعمال کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں، یا اللہ ہم نے نماز تو پڑھ لی ہے، دعائیں تو مانگ لی ہیں، سجدے تو کیے ہیں، لیکن یا اللہ ہم تیری شایان شان کوئی عبادت نہیں کر سکے، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، یا اللہ ہمارے اس گناہوں کو بھی معاف فرما، اس گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی وقت غفلت میں گزروانا پسند نہیں کرتے، یہی وجہ ہے جب انسان بیت الخلاء سے باہر آتا ہے تو کیا دعا سکھائی؟ غفرانک، اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ اب یہاں پہ کیا گناہ والی بات ہے؟ انسان بیت الخلاء میں گیا تھا، اپنی طبعی حاجت کو پورا کیا، قضاء حاجت کر کے آ گیا، تو شریعت نے کیا دعا سکھائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، غفرانک یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری پیٹ سے گندگی کو صاف کیا اور مجھے تکلیف سے نجات عطا کی۔ اگر کسی انسان کا واش روم اس کے پیٹ میں ہی رہ جائے، پیشاب پاخانہ، تو ہزاروں لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر۔ تو اللہ طبعی طور سے اور بڑی سہولت کے ساتھ جب انسان کی غلاظتیں اس کے پیٹ سے باہر نکال دے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد، الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیرا شکر ہے جس نے مجھ سے تکلیف کو دور کیا اور مجھے عافیت بخشی۔ لیکن اس سے پہلے جو جملہ سکھایا وہ کیا ہے؟ غفرانک، یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہاں پہ کون سا گناہ والا کام ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ اصل میں جتنا وقت بیت الخلاء میں گزرا ہے یہ سارے کا سارا وقت بغیر ذکر و عبادت کے گزر گیا، اور اگر مسلمان کا ایک لمحہ بھی بغیر ذکر و عبادت کے گزر گیا تو اس پر بھی توبہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار پر بہت زیادہ لگایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، صحابہ حضور کی شان، کان یستغفر اللہ 70 مرۃ، آپ علیہ استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ حضور تو معصوم ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو خطا سے پاک ہیں، ہر چیز سے پاک ہیں۔ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ جب میں اللہ کا نبی ہو کر توبہ استغفار کرتا ہوں تو میری امت کے لوگوں تمہیں کتنی توبہ استغفار کرنی چاہیے۔
توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ تو اس وجہ سے سحری کے وقت میں توبہ استغفار کے بڑے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، آسمانوں سے آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مجھ سے توبہ قبول کروانے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کروانے والا، میں اس کے گناہ کو معاف کروں۔ تو سحری میں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ لوگ سحری بنا رہی ہوتی ہیں تو سحری بناتے بناتے پڑھتی رہا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میرے ہر چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میں نے تو اپنی جان پر بڑا ظلم کر رکھا ہے، یا اللہ میں گناہوں سے لتھڑا ہوا ہوں، یا اللہ آپ ہر عیب سے پاک ہیں، میرے گناہ کو معاف فرما۔ تو سحری میں جو اگر باہر سے کوئی چیز لینے گئے ہوئے ہیں تو مرد جو ہے اس وقت پڑھتے رہیں، عورتیں سحری تیار کر رہی ہیں، مرد اس وقت توبہ استغفار کرتے رہیں، خواتین سحری بنا رہی ہیں تو روٹیاں بناتے بناتے توبہ استغفار کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سحری کے وقت توبہ استغفار کرنا بڑا پسند ہے، اور اسے متقین کی صفت اللہ بتا رہے ہیں، متقین کی صفت۔ تو ایک تو یہ کیا جائے، اور چوتھی خوبی اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ جو ایمان والے ہوتے متقی، ان کے اموال میں دو قسم کے لوگوں کا حق ہے، ایک تو وہ مانگنے والوں کو بھی محروم نہیں کرتے، جو ان سے مانگے اور وہ حاجت مند ہو، ضرورت مند ہو تو اسے بھی ضرور دیتے ہیں، اور جو نہیں مانگتا، جو وائٹ کالر لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، جو کسی کو اپنی ضرورت بتانا پسند نہیں کرتے، لیکن ایمان والے انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کر انہیں ان کے حصے کا رزق پہنچاتے ہیں۔ یہ خوبی ہے، مانگنے والے کو تو شاید سب دے دیں، لیکن ڈھونڈ کر تلاش کرنا یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ جب امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھرانے ایسے تھے کہ جنہیں یہ رزق عطا کیا کرتے تھے، 100 گھرانوں کے راشن کا انتظام کر رکھا تھا۔ پتہ چلا لوگوں سے، اور پتہ چلا ان کی کمر پر رسیوں کے نشان سے، دو چیزوں سے پتہ چلا۔ تو مانگنے والوں کو بھی دیتے تھے، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے تھے، یہ حصہ جنہیں ہم سفید۔ یہی وجہ کہ زکوٰۃ جو ہے، اب دو چیزیں ہو گئیں، کچھ مال تو انسان دکھا کر بھی دے سکتا ہے جس سے اوروں کو ترغیب ہو، ہر کسی کو دے سکتا ہے، جیسے صدقے کا مال ہے، امیر کو دے، غریب کو دے، اپنوں کو دے، پرایوں کو دے، سب کو دے سکتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ خاص لوگ ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہ ہو، فقیر مسکین ہو، مقروض ہوں، ایسے خاص قسم کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو زکوٰۃ کے اسپیسیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ البتہ صدقہ خیرات انسان جو ہے وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے، اور ہاں ایک صدقہ تو اپنی بیماریاں مصیبتیں دور کروانے کے لیے، تو وہ انسان مستحق کو دے جو مستحق کے زکوٰۃ ہے۔ ایک ویسے انسان نکالتا ہے برکت کے لیے، عافیت کے لیے، عام عادت، تو وہ انسان کسی کو بھی دے سکتا ہے، وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حد اور پابندیاں شریعت نے نہیں لگائیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خوبیاں بتا رہے ہیں۔ پھر میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ جو ذکر کر رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے میرے بندو اپنی ذات میں تو دیکھ لو، میں نے اپنی قدرت کی کتنی نشانیاں رکھی ہیں، تمہیں میں نے کیسا بنایا ہے، تمہیں میں نے ایک گندے قطرے پر میں نے تصویر کشی کی، میں نے ایک ناک بنائی، 2 آنکھیں بنائی، اور 2 میں نے کان بنائے، اور ایک میں نے زبان بنائی، میں نے ہاتھ کی 10 انگلیاں، پاؤں کی 10 انگلیاں، اس میں دھڑکنے والا دل دیا، بولنے والی زبان دی، سوچنے والا دماغ دیا، پکڑنے والے ہاتھ بنائے، چلنے والے پاؤں بنائے، دھڑکنے والا دل دیا، اور سونگھنے والی میں نے ناک دے دی۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں انسان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات میں تو غور کرو۔ ہم جو اب ایک دن میں انسان جو آکسیجن استعمال کرتا ہے نا، ایک سلنڈر کتنا مہنگا آتا ہے، آکسیجن والا 20 ہزار روپے قیمت آج کل ہو چکی ہے ایک سلنڈر کی، بڑے سلنڈر کی۔ تو انسان روزانہ 13 لاکھ روپے کی آکسیجن استعمال کرتا ہے۔ ہم 24 گھنٹے میں جو سانس لے رہے ہیں نا، پاکستان کی آج کی آکسیجن کے مطابق ہم 13 لاکھ روپے کی آکسیجن روزانہ استعمال کرتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اپنی ذات میں تو غور کرو۔
اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے انگوٹھے کے یہ تھم امپریشن جو ہیں، یہ جتنے دنیا کے لوگ ہیں 6-8 ارب لوگ، 8 ارب لوگوں کے یہ 16 ارب انسان کے انگوٹھے کے نشان بن گئے۔ 16 ارب کے ارب نشانات الگ الگ ہیں، کسی کی انگوٹھے کا نشان دوسرے سے میچ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے پاس کتنے انگوٹھوں کے خزانے ہوں گے؟ لا محدود خزانے میرے رب کے ہیں جو انسان کے انگوٹھوں میں اللہ نے رکھ دی ہیں کہ قیامت تک کھربوں انسان ہوں گے اور اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں ہے کہ کھربوں انسانوں کے انگوٹھوں کے نشان وہ الگ الگ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ڈی این اے ٹیسٹ نے آ کے تو انسان کے اندر غور کرنے پر مجبور کر دیا کہ کسی کا کسی سے ملتا کوئی نہیں ہے، کسی کا کسی سے ملتا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات میں تو غور کرو، تم مجھے پہچان جاؤ گے۔ میں نے تمہیں کتنا حسین کیسا بنایا ہے، کتنا قیمتی بنایا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، یعنی آسمانوں میں تمہارا رزق ہے، جو تم سے میں نے وعدہ کر رکھا ہے وہ تم سے کوئی چھین نہیں سکتا، وقت سے پہلے مل نہیں سکتا، ضرورت سے زیادہ جو میں نے لکھ دیا تمہیں مل نہیں سکتا۔ تم لاکھ ہاتھ پاؤں مارو، کوششیں کرو، جو میں نے لکھ دیا اس سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے مقررہ رزق سے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کرے تو رزق اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، جیسے موت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے، اور انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، اپنے رزق سے بھی نہیں بھاگ سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی آدمی اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے، موت نہیں آ سکتی۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کتنے لوگ ہیں جو خودکشی کرنا چاہتے ہیں، دریاؤں میں نہروں میں چھلانگ لگا کے اللہ بچا لیتا ہے، کتنے لوگ ہیں جو نسوں کو کاٹ لیتے ہیں، کتنے بوڑھے ہیں جو لاچار بے بس ہو کر ہسپتال کے بیڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہ منہ سے نہیں کھاتے، اللہ ان کو خوراک کی نالی لگا کر ان کے حصے کا رزق انہیں پہنچا رہا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں تو سمجھنا کتنا آسان ہے، ناک میں خوراک کی نالی لگا کر 5-5 4-4 سال لوگ بستر پہ گزار دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ابھی رزق دنیا میں ختم نہیں ہوا، اور اللہ کا وعدہ ہے جب تک انسان اپنے حصے کا رزق کھا نہ لے موت آ نہیں سکتی۔ تو اللہ اس کا رزق اس کو ہر انداز سے پہنچاتا ہے، ہر طرح سے پہنچاتا ہے، اور ہر رستے سے اللہ اس کا رزق پہنچاتا ہے۔ تو رزق کے پیچھے لگ کر رزاق کو بھول جانا یا سبب کے پیچھے لگ کر مسبب الاسباب کو بھول جانا، یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ ہم بس اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کام دے دیا، مجھے مزدور بنایا، مجھے مالک بنایا، مجھے تاجر بنایا، مجھے پروفیسر بنایا، مجھے انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے کام دے دیا اس لائن سے میں اپنا رزق امانت داری کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میں اس لائن میں لگ کر حیلے بہانوں سے نہیں لے سکتا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تمہارے مقدر کا رزق میں نے لکھ دیا ہے، تمہیں اس سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ ورنہ اگر محنت سے رزق ملتا تو مزدور زیادہ محنت کرتے ہیں، دن کرتے ہیں، راتوں کو بھی کرتے ہیں، تو ان کے پاس زیادہ رزق ہونا چاہیے تھا، لیکن راتوں کو دہاڑیاں لگتی ہیں تو دن کو نہیں ملتا کام۔ 5 دن کی راتوں کو محنت کر لیں گے، 5 دن اللہ دن میں کام نہیں دیتا۔ کیوں؟ یہی اللہ کی تقسیم ہے کہ اللہ نے رزق تقسیم کر رکھا ہے، اللہ اپنے حساب سے انسان کی ضرورت کے بقدر اس کو رزق دیتے رہتے ہیں۔ اور تو اللہ یہی کہہ رہے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق نہ کھا لے۔ ہسپتال بھرے پڑے ہیں، اللہ نالیوں کے ذریعے انسان کے پیٹوں میں رزق پہنچا رہا ہے، لوگ بھی موت مانگتے ہیں، گھر والے بھی آ کر کہتے ہیں کہ دعا کرے جل عافیت والا معاملہ فرما دے۔ گھر والوں کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا کرے اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے، لیکن چونکہ ابھی دنیا میں اس کے حصے کا رزق پورا نہیں ہوا تو اللہ اس کو مارتے کوئی نہیں ہے، اللہ اس کو موت کوئی نہیں دیتے ہیں۔ تو رزق کے پیچھے لگ کر رزاق کو بھولنا، میں نے عرض کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سورہ زاریات میں فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے حصے کا رزق آسمانوں میں لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، تمہیں تمہارے وقت کے اوپر پہنچتا رہے گا۔
یہ ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد سورہ زاریات میں بتا رہے ہیں۔ قال فما خطبکم میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یا اللہ آپ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کیا دنیا میں بلڈنگیں بنانا؟ نہیں۔ کیا دنیا کے اندر بڑے بڑے کارخانے لگانا؟ نہیں۔ کیا دنیا میں جاگیریں بنانا؟ نہیں۔ کیا دنیا میں سیاست کرنا؟ نہیں۔ کیا دنیا میں نیک شہرت حاصل کرنا؟ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا مقصد دنیا میں بھیجنے کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات اور انسان کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ عبادت کا مقصد صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت کا مقصد مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی وہ شریعت کے دائرے میں گزرنا، یہ عبادت ہے۔ اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کا شادی بیاہ، اس کا رونا دھونا، اس کا کاروبار، اس کا گھر والوں سے ملنا ملانا، اس کے دشمنیاں، اس کی دوستیاں، یہ سب کچھ شریعت کے دائرے میں ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر ہو تو یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ حضرت علی سے یہودیوں نے سوال کیا آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں، 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ یہودی کہنے لگا 24 گھنٹے کیسے کرتے ہیں؟ کہ آپ کھاتے پیتے نہیں ہیں، کہ آپ سوتے نہیں ہیں، کہ آپ بیت الخلاء میں نہیں جاتے، کہ آپ کاروبار نہیں کرتے، کہ آپ دنیا کے اندر خوشی غمی نہیں مناتے، تو عبادت کیسے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں بھی عبادت کا تصور یہ تھا کہ بس ہم نماز روزہ کر لئے عبادت ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا ہم 24 گھنٹے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر گزارتے ہیں، اللہ ہمارا سارا دن عبادت بنا دیتے ہیں، سارا دن۔ ایک مسلمان کا تو 24 گھنٹے عبادت ہے۔ وہ صبح اٹھا اور اس نے اٹھ کر دعا پڑھ لی، اس کو سونے کا ثواب مل گیا، ساری رات سونے کی عبادت کا ثواب ملا، نماز پڑھی اس کو پھر ثواب مل گیا، ناشتہ کیا یہ سمجھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور یہ ناشتہ کر کر میں قوت حاصل کروں گا تاکہ دن بھر میں خلق خدا کے کام آ سکوں، مجھے سواری چلانی ہے، مجھے کھانا بنانا ہے۔ عورتیں یہ نیت کر لیں کہ میں ناشتہ کر رہی ہوں، میں اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ عورتوں کے یہ ناشتہ بنانا عبادت بنا دیں گے۔ عورتیں یہ نیت کر لیں میں اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے کی نیت سے ناشتہ بنا رہی ہوں، بچوں کا حق ہے، میرے خاوند کا حق ہے، ان لوگوں کا مجھ پر حق ہے، میں ان کا حق پورا کرنے کے لیے ناشتہ بنا رہی ہوں، اللہ کی قسم اللہ عورتوں کے یہ ناشتہ بنانا عبادت بنا دیں گے۔ پھر سارا دن اپنے کام کاج کرتی ہیں، عورتیں کام کاج کریں یہ سوچ کر یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ حضرت فاطمہ بھی گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، امت کی مائیں بھی گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی۔ گھر کو صاف کرنا عبادت ہے، تو سارا دن کام کاج کر رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، برتنوں کو صاف رکھنا عبادت ہے۔ اللہ کی قسم اللہ عورتوں کا یہ برتنوں کا دھونا، گھر کے کام کاج کرنا عبادت بنا دیں گے۔ جیسے ایک آدمی نماز پڑھ، آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، آپ کا بیٹا مدرسے میں حفظ قرآن کے لیے گیا ہے اور آپ گھر میں یہ کام کاج کر رہی ہیں، صرف نیت کو بدلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، میرے ذمہ یہ ذمہ داریاں ہیں، تو اللہ آپ کا یہ گھر میں کام کاج کرنا عبادت بنا دیں گے۔ جتنا اجر آپ کے حفظ کرنے والے بچے کو مل رہا ہے اتنا اجر اللہ آپ کو دے رہے ہیں۔ ایک باپ دکان پہ بیٹھ کر وہ محنت سے کما رہا ہے کہ ہاں یہ میں کماؤں گا، اپنی اولاد پہ لگاؤں گا، گھر والوں پہ لگاؤں گا، بہن بھائیوں پہ لگاؤں گا، اپنی بیوی بچوں پر جن کا مجھ پر زیادہ حق ہے ان پر لگاؤں گا، تو اللہ کی قسم۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ دکان پر بیٹھے بیٹھے خلق خدا کی خدمت کی نیت سے کہ میں اللہ کے بندوں کی خدمت کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں تاکہ خلق خدا کو فائدہ پہنچے، تو دکان پر بیٹھنے والا بھی عبادت کر رہا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تو سارا دن ایسے گزر گیا کام کاج میں، نیت بڑی کی، رات کو سونے کے لیے آیا تو یہ سوچ کر سویا کہ سونا بھی اللہ کا حکم ہے اور سونا بھی عبادت ہے اور ہمارے بدن کا ہم پر اللہ نے حق رکھا ہے، اور میں صبح اٹھوں گا تاکہ تازہ دم ہو کر کل کے کام کر سکوں، اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو گیا، فجر کی نماز پڑھ لی، اللہ کی قسم اللہ ساری رات عبادت کا اجر عطا فرمائے گا۔
تو مسلمان کے تو 24 گھنٹے ہے ہی عبادت. اس نے کپڑے پہنے، کپڑے اتارے، دعا پڑھ لی، اللہ عبادت بنا دیتے ہیں. بیت الخلاء گیا، بیت الخلاء سے واپس آیا، دعا پڑھ کے گیا، اللہ بیت الخلاء میں جانا عبادت بنا دیتے ہیں. کھانا کھایا، سنت طریقے پر کھایا، اللہ کھانا کھانا عبادت بنا دیتے ہیں. رشتہ داریوں کے پاس رشتوں کو نبھانے کے لیے گیا، یہ اللہ اس کا وہ عبادت بنا دیتے ہیں. تو قرآن تو ہے یہی تو ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین پر سوار ہونے لگے، اتنا بڑا آدمی جس نے ساری زندگی پڑھائی، تفسیر ہے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کروایا. کسی نے سوال کیا کہ مولانا سارے قرآن کا خلاصہ بتا سکتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ ہاں، میرا ایک پاؤں ٹرین پر ہے، ایک پائیدان پہ ہے، میں تمہیں اب بھی سارے قرآن کا خلاصہ بتا سکتا ہوں. کہا کیا ہے سارے قرآن کا خلاصہ؟ فرمانے لگے سارے قرآن کا خلاصہ 3 چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو عبادت کے ذریعے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو اطاعت کے ذریعے، یعنی حضور کی سنتوں کو اپنا لو، اور خلق خدا کو راضی کرو خدمت کے ذریعے. یہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے. اللہ راضی ہوتا ہے عبادت سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے سنتوں کو اپنانے سے، اور اللہ کے بندے راضی ہوتے ان کی خدمت کے کرنے سے. جس نے یہ 3 کام کر لیے اس نے سارے قرآن پر عمل کر لیا. تو ہمارا تو سارا دن عبادت ہے. تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی عبادت ہے. ہم جو ووٹنگ کرتے ہیں نا، اگر ہم حقدار کو ووٹ دیں کہ یہ آدمی خلق خدا کی خدمت کرے گا تو ووٹنگ کرنا بھی عبادت ہے. مسلمان کا میں نے عرض کیا کوئی کام عبادت کے بغیر نہیں ہے. تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد اس سے عبادت ہے، تو عبادت کا مطلب ذہن میں رکھیں. عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں ہے صرف. عبادت کا مطلب 24 گھنٹے شریعت کے مطابق گزارنا عبادت ہے. ایک منبر محراب پر بیٹھنے والا اگر اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں ہے تو وہ بھی دنیا داری کر رہا ہے. اور ایک گھر کے اندر بیٹھنے والی خاتون اور دکان پر بیٹھنے والا مرد اگر وہاں بیٹھ کے بھی صحیح ذمہ داری سے کام کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو یہ بھی دینداری ہے، یہ بھی دینداری ہے. تو مسلمان کا تو کوئی کام دنیا نہیں ہے. مسلمان کا تو 24 گھنٹے دین ہی دین ہے. اپنا ہر کام شریعت کے دائرے میں کر لے تو اللہ دین بنا دیتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ جو ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. اللہ کہتے ہیں میں انسان سے روزی کموانا نہیں چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ بندے اتنا کمائیں کہ دنیا میں کما کے ڈھیر لگا دیں اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے کے جائیں. وما یطعمون، اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے مجھے کھلائیں. میں نے اپنے بندوں کے کھلانے کی ذمہ داری خود لے رکھی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ میرے بندے بس شریعت کے دائرے میں رہ کر کام کریں. تو یہ انسان کے ذہن میں آتا نا کہ میں حرام کما لوں، زیادہ خرچ کروں گا، تو اللہ نے جواب دے دیا. اللہ کہہ رہے ہیں وما اريد ان يطعمون، میں تم سے ایسا رزق نہیں چاہتا جو حرام راہوں سے آئے اور تم میرے رستوں پر خرچ کرو. میں یہ رزق تم سے نہیں چاہتا. میں تم سے امانت داری کے ساتھ کمایا ہوا رزق چاہتا ہوں. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہمیں کہ 2 اہم باتیں کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ سورہ طور میں یہ ذکر والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور. یہ بیت معمور کیا ہے؟ جیسے زمین پر بیت اللہ ہے ہمارا قبلہ، بالکل بیت اللہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے فرشتوں کا قبلہ، بالکل فرشتوں کا قبلہ، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی، دوبارہ کبھی ان کی باری نہیں آتی. اور یہیں پر وہ ہوا تھا نا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے تشریف لے کے گئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں. اور دنیا میں جتنے بچے فوت ہوتے ہیں
جتنے بچے بچپن میں فوت ہوتے ہیں اللہ سب بچوں کو حضرت ابراہیم کے پاس جمع کر دیتا ہے، وہ سارے بچے حضرت ابراہیم کی تربیت و نگرانی میں ہوتے ہیں، اور جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو دنیا کے اندر فوت ہونے والا ہر بچہ اپنی ماں اور باپ کی سفارش کرے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ ان کو جنت میں داخل کروا کے چھوڑے گا، داخل کروا کے چھوڑے گا۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ عورت جس کے 4 بچے فوت ہو جائیں کوئی چیز اس کو جنت میں داخل ہونے سے نہیں روک سکتی، کہ اس نے دنیا کے اندر بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پر اگر آزمائشیں ڈالتا ہے تو اللہ بندوں کو نواز بہت زیادہ رہا ہوتا ہے، لیکن بس اللہ سے ہمیں عافیت مانگنی چاہیے، ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت والے معاملے ہی فرمائے۔ تو بہرحال یہاں پہ بیت اللہ کے اوپر بالکل بیت معمور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں معراج کی شب میں یہ پیغام بھی دیا کہ ہر آسمان پر ہر نبی نے آ کر آپ علیہ السلام کے استقبال کیا، 7ویں آسمان پر کوئی استقبال کے لیے نہیں آیا۔ ایک بزرگ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو حضور نے سوال کہ جبرائیل یہاں کوئی استقبال کے لیے نہیں آیا؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفید ریش بزرگ جو بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہیں وہ نہیں آئیں گے، آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا، آپ کو جانا پڑے گا، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ انسان اپنے مقام و مرتبہ میں جتنا بھی بڑھ جائے لیکن جو عمر میں بڑے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، ان کا ادب احترام یہ ہے کہ چھوٹا حافظ عالم مفتی جو بھی بن جائے، جہاں تک مرضی پہنچ جائے، اسے چاہیے کہ بڑوں کے ادب کرتے ہوئے بڑوں کے پاس چل کر جائے، چھوٹا بڑوں کے پاس جائے گا بڑا نہیں آئے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقام و مرتبہ میں سارے انبیاء سے بڑھ کر، لیکن عمر میں اور نسب میں حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں، حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں، تو انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہوں گے آپ مقام و مرتبہ میں بڑے لیکن عمر میں بڑے تو ابراہیم ہیں، آپ ان کے پاس چل کر جائیں ان کے عمر کے مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کے لیے وہاں پہ یہ بتایا۔ تو بہرحال یہ بیت معمور کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک آیت ہے، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کوئی اس کو نہیں ٹال سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا، کوئی نہیں ٹال سکتا۔ حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام کے پاس بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آیا، تو جب میں پہنچا تو آپ علیہ السلام نے مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے، اور آپ کی آواز مسجد کے باہر تک آ رہی تھی۔ جب حضور اس آیت پر پہنچے ہیں ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اچانک میری طبیعت یہ ہو گئی کہ خوف کی وجہ سے میرا دل پھٹ جائے گا، تو میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت مجھے یہ محسوس ہوا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا، مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ ایسی آیت ہے یہ ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب وہ ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے، کسی گھر سے اس آیت کے پڑھنے کی آواز آئی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور 20 دن تک بیمار رہے، 20 دن تک گھر میں رہے، بیمار رہے، باہر نہیں آئے۔ لوگ تیمارداری کے لیے آتے تھے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو کیا ہو گیا، لیکن کسی کو نہیں پتہ تھا کہ عمر کا تو یہ آیت کھا گئی۔ حضرت عمر کو یہ آیت سن کے اتنا دھچکا لگا کہ 20 دن تک بیمار رہے۔ تو لوگ تو آیات سے اثر رہتے ہیں، یہ ایک آیت سن کر کہ اللہ کے عذاب کا کوڑا واقع ہونے والا ہے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جبیر بن مطعم مسلمان ہو گئے، حضرت عمر پر خوف طاری ہوا، 20 دن تک حضرت عمر بیمار رہے، بستر پہ پڑے رہے۔ اصل میں انہیں قرآن سمجھ آتا تھا، قرآن بڑا جب دھمکی لگائے نا تو چھوٹے کانپ جاتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں عورتوں کو خاوند دھمکی لگا دے، عورتیں بیچاری مہینہ ان کو سانس نہیں آتا ہے،
گھر کا بڑا ماں یا باپ اپنے بچوں کو دھمکی لگا دے نا، بچوں کو مہینوں مہینوں سانس نہیں آتا ہے، خوف جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ان کی زبان کی دھمکی سمجھ آتی ہے۔ ہمیں اللہ کے ڈراوے سمجھ میں نہیں آتے، ہمیں اللہ کی محبت بھی سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کا لاڈ پیار بھی نہیں دکھتا، اللہ کا خوف بھی نہیں دکھتا۔ کیوں؟ ہمیں قرآن نہیں پتا، قرآن سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ حالانکہ قرآن کی آیات تو وہ آیات ہیں کہ یہ اثر رکھتی ہیں۔ جنید بغدادی میں نے بتایا تھا نا کہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، اور حسب عادت ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں، تو قافلے کے اندر ایک بچہ یہ آیتیں اونچی اونچی پڑھ رہا تھا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ایمان والوں پر وہ وقت کب آئے گا جب ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ جائیں گے؟ کب یہ وقت آئے گا؟ جنید بغدادی تھے تو مسلمان، لیکن تھے ڈاکو لٹیرے۔ یہ آیت سن کر یہ اثر ہوا، کہنے لگے آنا اللہ، یا اللہ وہ وقت آ گیا، میرا دل تیرے خوف سے کانپ گیا، یا اللہ میں اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہوں۔ تو توبہ کی اور کون بنے؟ جنید بغدادی، آج جن کا نام 1000 سال کے بعد بھی لیا جاتا ہے۔ تو ہمیں قرآن اصل میں غلطی ہم سے یہ ہوئی کہ ہم نے ہر چیز کو انگلش کے ترجمے سیکھ لیے، بچوں کو سکھا دیے انگلش کے ترجمے، میتھ کے ترجمے، سائنس ایک الگ سے زبان ہے، ان الفاظ کے معنی بچوں کو سکھا دیے، خود سیکھ لیے۔ نہیں سیکھا تو قرآن کا ترجمہ مطلب اور مفہوم نہیں سیکھا۔ اگر قرآن کا مطلب مفہوم نہیں پتہ چلے گا تو پھر ہمیں کیسے اس سے مزہ حاصل کریں گے؟ کیسے قرآن کی آیات سن کر ڈریں گے؟ کیسے اللہ کی محبت اور لاڈ والی آیتیں سن کے ہمیں اللہ پر پیار آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ تو قرآن کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن پر انشاءاللہ عمل ہوتا جائے گا۔ تو یہاں پر یہ آیت جو ہے سورہ طور میں، یہ ایک بڑی خوفناک اور ڈرانے والی آیت ہے جو اللہ یہاں پہ ہمیں سنا رہے ہیں، ان عذاب ربک لواقع، کہ تیرے رب کا عذاب پیش آنے والا ہے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ طور میں جہاں پہ ختم کروا رہے ہیں، کس آیت پہ؟ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تُقُومُ، کہ جب آپ کسی مجلس سے کھڑے ہونے لگیں تو اپنے رب کی حمد اور تعریف بیان کر دیا کریں، اپنے رب کی حمد اور تعریف بیان کر دیا کریں۔ یہاں کھڑے ہونے سے مراد سو کر اٹھنا بھی ہے، کسی مجلس سے کھڑے ہونا بھی ہے، ساری چیزیں اس سے مراد ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے، جو دعا مانگے گا اللہ قبول فرمائیں گے۔ یعنی جو شخص رات میں جاگے اور رات میں نیند میں آنکھ کھل گئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، کا ایک مطلب یہ بھی ہے جب آپ رات میں جاگ جائیں تو اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی تعریف کر کے آپ جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کن الفاظ میں تعریف کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب رات کو آنکھ کھلتی تو یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے آسان سے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات میں آنکھ کھلی، انسان نے یہ دعا پڑھ لی اور پھر اپنے لیے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو کتنا آسان سا نسخہ ہے۔ ہماری راتوں کو کئی دفعہ آنکھ کھل جاتی ہے، آنکھ کھلے تو بجائے کچھ اور کام کرنے کے چپ کے یہ آیت، یہ دعا پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پھر اپنے لیے مانگنا شروع کریں، اپنے لیے مانگیں، اپنے گھر کے لیے مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اپنے کاروبار میں ترقی کے لیے
لیے مانگے، اپنی اولاد کی فرما برداری کے لیے مانگے، اپنے دکھوں کو مٹانے کے لیے مانگے، اللہ سے سکھ اور چین سکون حاصل کرنے کے لیے مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اپنی نسلوں کے لیے مانگے، اپنی اولاد کی فرما برداری، ان کی اولاد کی فرما برداری مانگے، یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگے تو سب سے زیادہ سچے میرے نبی فرما رہے ہیں رات میں جب آنکھ کھلے اور انسان ان کلمات کے ساتھ دعا مانگ لے، اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ ٹوٹکے ہیں اور یہ وظائف ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اللہ سے لینے کے لیے۔ تو اس آیت کے کئی مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسان نیند سے اٹھے اللہ کی تعریف بیان کرے، رات میں آنکھ کھل جائے اللہ کی تعریف بیان کرے، اور دیکھیں جب نیند سے اٹھتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف و اللہ کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، سلا کر اٹھا دیا، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور حضرت مجاہد اور ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ انسان جب کوئی مجلس لگائے، جب 5-7 لوگ اکٹھے ہو جائیں، گھر میں ہوں باہر ہوں کسی بھی کام سے ہوں، اور انسان اس مجلس میں یہ دعا پڑھ لے، ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہوں تو مجلس میں سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں ہونے والے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس آیت کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں، آیت کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ آیت اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، جب آپ کھڑے ہوں تو اللہ کی تعریف کر لیا کریں۔ تو میں نے اس میں 3 اقوال آپ کو بتا دیے۔ انسان کے جب رات کو آنکھ کھلے تب پڑھ لے، اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں، جب سو کر بیدار ہو جائے تب پڑھ لے، اللہ ساری رات عبادت کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور انسان جب جمع ہو، ظاہر ہے جب ہم جمع ہوتے ہیں ہم غیبتیں بھی کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں، تو مجلس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ پڑھ لیں، ساتھ یہ بھی ملا لیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ کر لیں تو انشاءاللہ اس مجلس کے جتنے گناہ ہوئے ہیں کسی گناہ کے اوپر مؤاخذہ اور پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ بڑا بہترین ایک وظیفہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ تو یہاں پہ یہ ہو گیا۔ اچھا آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ قمر ہمیں بتا رہے ہیں۔ سورہ قمر، سورہ جو قمر ہے اصل میں یہ ہوا یہ تھا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اور آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہمیں بتایا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے قریب منی کی وادی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ مشرکین مکہ نے آپ علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی نشانی مانگی، اور یہ چاندنی رات کا واقعہ تھا۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کیا کریں؟ تو آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے حکم دیا کہ چاند کی طرف اپنی انگلی کو اٹھائیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ میرے نبی نے چاند کی طرف انگلی کو کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک مشرق میں چلا گیا، ایک مغرب میں، اور دونوں ٹکڑوں کے درمیان میں پہاڑ نظر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کہا دیکھو اور شہادت دو، گواہی دو کہ میں اللہ کے نبی ہوں۔ جب سب لوگوں نے صاف طور پر معجزے کو دیکھ لیا تو یہ دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل بھی گئے، لیکن اس کھلے ہوئے معجزے کو دیکھ کر بھی یہ مشرکین مکہ ایمان لے کر نہیں آئے، بلکہ آپ کو کہنے لگے کہ ہاں آپ نے ہم پر نظر بندی کر دی ہے، آپ نے کوئی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے ہیں، ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، نظر بندی کر دی ہے، نظر بندی کر دی ہے، اس وجہ سے ہم آپ کا یہ معجزہ نہیں مانتے، ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو جب انسان کو ماننا نہ ہو تو بہانے ہزار ہیں، ہزار بہانے ہوتے ہیں نہ ماننے کے۔
تو مشرکین کے پاس بھی نہ ماننے کے ہزار بہانے ہوا کرتے تھے. جب نہیں ماننا ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر جادوگری کے الزام لگا دیتے تھے کہ آپ جادوگر ہیں. حالانکہ یہ واقعہ یہ تو ہندوستان کے لوگوں نے بھی دیکھا. تاریخ فرشتہ میں ہندوستان کے بادشاہ کا ذکر ہے کہ اس نے ہندوستان میں یہ دیکھا کہ ایک رات چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اس نے اپنی تاریخ میں یہ لکھوایا، تاریخ میں اس نے اپنی لکھوایا. اور بہت سارے لوگوں نے دور قریب سے آ کر اس واقعہ کی گواہی بھی دی، لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے. اچھا، یہ جو واقعہ ہے نا شق قمر والا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات والا، اس میں بڑے بڑے پھسل گئے. میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ایمان تو ایمان بالغیب ہے، اور قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری عقل سے اور سائنس کی عقل میں نہیں آ سکتی، لیکن ہمارا پھر بھی ان پر ایمان اور یقین ہے. سر سید احمد خان جیسا آدمی، اب سر سید احمد خان کتنا قابل آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی تھا کہ ہندوستان کے اندر انگریزی تعلیم کا علم بردار، لیکن مرا تو مرتد ہو کر، مرا تو کافر ہو کر. کیوں؟ کہ اس نے میرے نبی کے معجزوں کا انکار کر دیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سارے معجزوں کا انکار کر دیا. اس نے کہا عقلی طور پر اور سائنس کی دنیا میں چاند کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے تو میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. اس نے تعویلات کرنا شروع کر دی. اس نے جنت کا انکار کر دیا، اس نے جہنم کا انکار کر دیا، اس نے فرشتوں کا انکار کر دیا، اس نے حشر کے بپا ہونے کا انکار کر دیا، اس نے وہ دوزخ کی خطرناکیوں کا انکار کر دیا، قبر کے عذاب کا انکار کر دیا، اور نیچری فرقے کی بنیاد ڈال دی کہ جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، اللہ کوئی نہیں کر رہا، خود بخود ہو رہا ہے. چاند اپنی رفتار سے فطرت کے مطابق گھوم رہا ہے، سورج فطرت کے مطابق نکلتا اور غروب ہوتا ہے، اللہ اس کو نہیں نکالتا ہے، اللہ غروب نہیں کرتا ہے. انکار کر دیا. اب اتنے بڑا آدمی انکار کر بیٹھا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں اس کو مغالطہ لگ گیا، وہ فرق نہ کر سکا. انگریزی تو سیکھ لی، میتھ تو سیکھ لیا تھا، سائنس میں تو مہارت حاصل کر لی، اپنے نام کے اشتہارات تو لگوا لیے، اپنے نام کی تصویریں بھی یونیورسٹیوں کالجوں میں لگوا لی، سر سید احمد خان کا نام بھی قیامت تک کتابوں میں زندہ کروا لیا، لیکن کس شکل میں؟ کفر کی شکل میں، اللہ کی نافرمانی کر کے. کیوں؟ مغالطہ کیا لگا کہ فرق نہیں کر پایا، یا علماء کے پاس نہیں گیا، فرق نہیں کر پایا کن چیزوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 جہان بنائے ہیں. آج آپ بھی یہ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے جہان بنائے ہیں؟ 5 جہان. ہر جہان اور دنیا کی کیفیات، احساسات اور فیلنگز الگ الگ ہیں. ایک عالم ارواح ہے، عالم ارواح. نمبر 2 عالم جنین، ماں کے پیٹ کا جہان. عالم ارواح روحوں کا جہان، عالم جنین ماں کے پیٹ کا جہان. عالم دنیا یہ دنیا کا جہان، عالم برزخ قبر کا جہان، عالم حشر حساب کتاب کا جہان. یہ 5 دنیا، 5 عالم اللہ نے بنائے ہیں، اور سب الگ الگ ہیں، سب کی کیفیات الگ الگ ہیں. انہیں سمجھنا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسان مغالطے میں رہتا ہے، اور اکثر پڑھے لکھے لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ 6 فٹ کا قبر کا گڑھا ہے، اس میں کیسے 70 گز لمبے سانپ آ سکتے ہیں؟ یہ کیسے انسان کی حد نگاہ تک کھلی ہو جائے گی؟ کیسے اس میں اونٹ کی گردن کے برابر خچر آ سکتے ہیں؟ انکار کر دیتے ہیں. اصل میں انہیں مغالطہ لگا کہ وہ قبر کے جہان کو دنیا کی طرح سمجھنے لگے، حالانکہ الگ ہے. اس کی آسان سی مثال کیسے سمجھ میں آئے گی؟ دیکھیں، عالم ارواح تھا، وہاں ہم سب کی روحیں تھیں، سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے. کا جہان سمجھے، جس سے عالم جنین کہتے ہیں، جنین. اب ماں کے پیٹ کی دنیا ہی الگ ہے، اس کے انداز ہی نرالے ہیں، یہاں خوراک ہی الگ ہے، یہاں زندگی کا سامان ہی اور ہے. انسان دنیا میں یہ روشنی میں رہ سکتا ہے، اندھیروں میں نہیں رہ سکتا. اندھیرا ہی اندھیرا ہو، روشنی نہ ہو، کئی دن اندھیرا چھا جائے انسان مر جائے گا. انسان دنیا میں ہوا میں رہتا ہے،
ہوا میں بغیر ہوا کے نہیں رہ سکتا، ہوا رک جائے انسان مر جائے گا۔ انسان دنیا میں جینے کے لیے اس کو پانی چاہیے، اچھی خوراک چاہیے۔ انسان اگر گندی خوراک استعمال کرے گا مر جائے گا۔ انسان دنیا میں خون نہیں پی سکتا، خون پیے گا تو مر جائے گا۔ یہ اس دنیا کے جہان کی کیفیات ہیں۔ اب ماں کا پیٹ کا جہان ہی اور ہے، وہاں انسان بچہ اندھیروں میں پلتا ہے، 3 اندھیروں میں اللہ پالتے ہیں، اگر ذرا سی روشنی ہو جائے بچہ مر جاتا ہے۔ وہاں بچے کو آکسیجن ماں سے ملتی ہے، اگر اور طریقوں سے پہنچائی جائے بچہ مر جائے گا۔ ماں کے پیٹ، دنیا میں انسان پانی میں جی نہیں سکتا، پانی میں تو مچھلیاں رہتی ہیں، انسان پانی میں نہیں رہ سکتا، پانی میں رہے گا تو مر جائے گا، جبکہ ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہی پانی میں ہے، اگر پانی کم ہو جائے بچہ مر جاتا ہے۔ دنیا میں انسان خون کو خوراک نہیں بنا سکتا، ماں کے پیٹ میں اللہ خون کو خوراک بناتا ہے، اگر ماں سے بچے کو خون نہ ملے بچہ پیٹ میں مر جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں تربیت کا، پالنے کا نظام اور رکھا ہے، دنیا کے پیٹ میں پلنے کا نظام اور ہے۔ تو جو قبر کا پیٹ ہے، قبر کی دنیا اور جہان ہے، وہاں کی الگ سے کیفیات اور احساسات ہیں، وہاں بھی بالکل الگ سے ایک دنیا ہے، وہ انسان یہاں دنیا کے اوپر قیاس کر کے نہیں سمجھ سکتا۔ تو سر سید کو غلطی ہوئی، وہ دنیا کی چیزوں کو قبر پر، آخرت پر قیاس کرنے لگا اور مغالطہ لگ گیا۔ تو اس نے کہا جب دنیا میں کوئی چاند کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے، کوئی فرشتے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں، جنات ہیں ہی نہیں تو نظر نہیں آتے، فرشتے ہیں ہی نہیں تو نظر نہیں آتے، انکار کر بیٹھا، تو وہ دنیا کے اوپر قیاس کر گیا۔ حالانکہ دنیا پر قیاس کرنا ہی غلط تھا کہ اللہ نے الگ الگ جہان، قبر کے جہان وہاں کے فیلنگز احساسات اور ہیں، پھر حشر کا جہان ہے وہاں کے فیلنگز اور احساسات اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا بنا دے گا، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اب کوئی یقین نہیں کرتا سائنسدان کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر کیسے آ سکتا ہے، اگر 1 میل کے فاصلے پر آئے تو سب وہ ایٹم بم کی طرح پھٹ کر بالکل ریزہ ذرہ ذرہ ہو جائیں، لیکن وہاں پہ ہوگا اور کوئی ذرہ ذرہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔ سورج اتنا نہیں تپائے گا، سورج انسان کو اتنا پریشان نہیں کرے گا، سورج انسان کے پسینے نہیں بہائے گا جتنے پسینے انسان کے گناہ بہائیں گے۔ جتنا پریشان انسان کو اس کے گناہ کریں گے، سورج پریشان نہیں کرے گا، سورج پریشان نہیں کرے گا۔ تو یہ بڑی عجیب، وہ الگ جہان ہے، اللہ نے الگ سے دنیا بنائی ہے، الگ سے دنیا بنائی ہے۔ اچھا، پھر جو حشر کا میدان ہے اس کے الگ سے کیفیات ہیں۔ وہ حشر کا جو جنت کا عالم آخرت ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس کے کیفیات، اس کے احساسات وہ اور ہی زیادہ عجیب ہیں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 جہان بنائے ہیں، ہر ایک کی کیفیات اور احساسات الگ ہیں، اگر ان کو نہیں سمجھیں گے غلطیاں کر جائیں گے۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کو ذکر فرما رہے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ جو سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت اور وقت دی ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ نے، اچھا سورہ رحمان کا دوسرا نام عروس القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کی دلہن، عروس با کہا جاتا دلہن اور زینت کو، تو سورہ رحمان قرآن کریم کی دلہن ہے، قرآن کریم کی زینت ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ کون سی سورت ہے جس کا نام عروس قرآن ہے، قرآن کی دلہن اور قرآن کی زینت، تو جواب کیا ہے؟ سورہ رحمان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی زینت بنایا ہے، یہ سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بار بار تنبیہ کی اور جھنجھوڑا ہے کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کا۔ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں کہ ستارے اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، زمین کو اللہ نے بچھا دیا، پھر اس میں مختلف قسم کے میوہ جات، پھل پھول اگائے، میٹھے اور کھارے پانی کے چشموں کو جاری کیا،
پھر سمندروں میں موتی اور یہ مختلف قسم کے معدنیات لگا دی، پہاڑوں کو بنایا اور اخروی عذاب سے ڈرایا ہے۔ 31 بار اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرتا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ 2-4 بار ہوتا تو بات سمجھ میں آتی تھی، اللہ نے 31 بار انسان سے سوال کیا، میرے بندو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرو گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیوں 31 دفعہ کیا؟ اصل میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اس کو غور سے سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اپنی تخلیق کے عجائب اور مظاہر ذکر کیے اور ان کے ضمن میں 8 مرتبہ آیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں مشرق مغرب کا مالک، شمال جنوب کا مالک، دریا سمندر ستارے سب پیدا کیے، تو 8 دفعہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم اور اس کے عذابوں کا ذکر کیا، 7 دفعہ یہ آیت ذکر کی، پھر میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ 7 دفعہ کیوں کیا؟ کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، تو 8 اور 7 یہ 15 ہو گئے، 8 اور 7 15 ہو گئے۔ اپنی قدرت کے اللہ نے 8 مظاہر ذکر کیے ہیں، میں نے شروع میں وہ ذکر کر دیا نا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں جیسی 8 ذکر کیے، تو 8 کے جواب میں 8 دفعہ کہا میری نعمتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو۔ پھر 7 اللہ تعالیٰ نے 7 آیات میں جہنم اور اس کے عذاب کا ذکر کیا، اور جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 ہیں، تو 8 7 15 ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات اور اہل جنت کا تذکرہ کیا، اور پھر ان میں اللہ نے 8 دفعہ سوال کیا کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور جنت کے بھی 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، تو 8 دفعہ ہم سے سوال کر لیا کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو 15 اور 8 یہ 23 ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ایسے باغات کا ذکر کیا جو درجہ کے اعتبار سے پہلے باغات سے کم ہیں، یعنی جو جنت تو ہے لیکن حقیقی جنت کی طرح نہیں ہے، جنت والے مزے وہاں نہیں ہوں گے، تو ان کے بھی 8 دروازے ہیں۔ تو یہاں بھی 8 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذکر کیا، تو یہ کل 31 دفعہ اللہ نے ذکر کیا، تو 31 چیزیں ذکر کی، اور 31 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال کیا کہ میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، جنت کو جھٹلاؤ گے، جہنم کو جھٹلاؤ گے، یا دنیا کے اندر جو نعمت کی ان کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار انسان کو جھنجھوڑا ہے، اس وجہ سے یہ سورۃ الواقعہ کہلاتی ہے، سورۃ الرحمن کہلاتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں جھنجھوڑا بہت زیادہ ہے۔ اچھا جی، پھر آگے چل کے سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کے بارے میں بڑے اہم قسم کے فضائل ہیں، اور اس میں جو اس کی بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے تو حضرت عثمان غنی ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ حضرت عثمان نے پوچھا ما تشتکی، کیا تکلیف ہے؟ فرمایا ذنوبی، اپنے گناہوں کی تکلیف ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا ما تشتہی، کیا چاہیے؟ فرمانے لگے رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہیے۔ حضرت عثمان نے سوال کیا کسی طبیب کو بلا لوں، ڈاکٹر کو بلائیں؟ تو حضرت مسعود نے کہا الطبیب امرضنی، اسی طبیب نے تو مجھے بیمار کیا ہے، جو حقیقی ڈاکٹر ہے اللہ کی ذات، اسی نے تو بیمار کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کے لیے بیت المال سے کوئی ہدیہ بھیج دوں، پیسے بھیج دوں؟ آپ کی بچیاں ہیں، بچے نہیں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ تو ابن مسعود کہنے لگے لا حاجت لی فیہا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ کی تو بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کہیں آپ کے بعد فقر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو جائیں، آپ بیت المال سے مال قبول کریں۔ تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے کہ میری بیٹیوں پر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ عثمان غنی نے پوچھا کیوں نہیں آ سکتا؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو وہ سورت سکھا دی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد کبھی ان پر فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ پوچھا کیا سکھایا؟ کہا میں نے سورہ واقعہ سنا دی، سورہ واقعہ سکھا دی، اور میرے نبی نے فرمایا تھا من قرأ سورۃ الواقعات کل لیلۃ لم تصبہ فاقہ، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔
اس پر فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کی قسم یہ بالکل سچ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ نے سورہ واقعہ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ضرورتیں اللہ پوری کر دے گا سورہ واقعہ کی برکت، عیاشیاں پوری نہیں کرتا اللہ، وہ جنت میں پوری ہوں گی۔ دنیا عیاشیاں پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے، دنیا تو ضرورتوں کی پوری ہونے کی جگہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ جو سورہ واقعہ روزانہ پڑھے گا، مغرب کے بعد پڑھ لیا کریں، عشاء تک رات کو پڑھ لیں، تو لم تصبہ فاقہ۔ کیا مطلب فاقہ نہیں آئے گا؟ اگر وہ جنگل میں چلا جائے، صحرا میں چلا جائے، کہیں کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہ ہو، تو اللہ کی قسم اللہ اپنے غیب سے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرے گا، اس کو بھوکا نہیں سونے دے گا، بھوکا نہیں سونے دے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ سورہ واقعہ پڑھنے والے پر فاقہ نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کو کھلا پلا کے سلائے گا۔ تو اپنے بچوں کو سورہ واقعہ یاد کروائیں، پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ اس کی بڑی برکت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو حشر کے میدان میں ہوں گے قیامت کے دن 3 گروہ میں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے عرش کی دائیں طرف ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں جانب سے پیدا ہوئے، ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کو عرش کی دائیں جانب طرف دیا جائے گا، سب کے سب جنتی ہوں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو عرش کے بائیں طرف ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بائیں جانب سے پیدا کیے گئے اور ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے۔ تو 2 طبقے ہو گئے، ان کو جہنم کی طرف کر دیا جائے گا۔ تیسرے قسم سابقین کا ہوگا، سابقین جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے ہوں گے اور جنہیں خصوصی مقام و مرتبہ دیا جائے گا، جنہیں بڑا پروٹوکول دیا جائے گا، جن میں انبیاء ہوں گے اور رسل ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، علماء ہوں گے اور اولیاء ہوں گے۔ ان کی تعداد پہلے والے کی بنسبت کم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کا گروہ کا ذکر سورہ واقعہ میں کیا ہے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال والسابقون الاولون۔ تو اصحاب الیمین جنتی ہوں گے، عام لوگ، اصحاب الشمال جہنمی ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضرت آدم کی بائیں جانب سے پیدا ہوئے، اور کچھ لوگ اللہ کے عرش کے سامنے ہوں گے جنہیں بڑی عزت اور پروٹوکول دیا جائے گا۔ یہ کون ہوں گے؟ انبیاء، انبیاء کے وارث، علماء، شہداء، اولیاء، یہ وہ ہوں گے۔ پھر جنت میں بعض وہ لوگ ہوں گے کہ جو خود اپنے ہاتھوں سے پئیں گے، بعض وہ ہوں گے جن کو غلمان اور کنیزیں پلائیں گی، اور بعض وہ ہوں گے جنہیں اللہ خود پلائے گا، اللہ خود پلائے گا۔ وہاں بھی پھر اپنے اپنے اعمال کی بقدر کیٹیگری ہوں گی، جس کی اعمال تھوڑے ہوں گے جنت میں چلا گیا، وہ خود شربت اور شراب لے لے کے پیے گا۔ جس کی نیکی اس سے زیادہ جنت میں گیا، اس کو فرشتے پلائیں گے، اس کو حور، کنیزیں اور غلام پلائیں گے۔ اور جس نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دی ہوں گی، تو اللہ انہیں خود پلائے گا، اللہ انہیں خود پلائے گا۔ تو یہ قربانیاں ہوں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو یہ بڑی اہم چیز میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا فضل احسان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 3 قسم کے گروہ بنا دیے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال والسابقون الاولون۔ تو اصحاب یمین جنتی، اصحاب شمال جہنمی، اور والسابقون الاولون، ان کے تو کیا کہنے کہ انہیں اللہ اپنے ہاتھ سے یہ سارے جام پلائے گا، اللہ شربت اور شراب اپنے ہاتھوں سے پلائے گا۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ میراث زمین اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو میراث تو اصل میں کہا جاتا ہے انسان کے مرنے کے بعد جو مال منتقل ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے میراث کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا۔ اصل میں کیا مطلب ہے؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فرماتی ہے ایک روز ہم نے ایک بکری ذبح کی جس کا اکثر حصہ تقسیم کر دیا، صرف ایک دستی گھر میں رکھ لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایک بکری کے گوشت میں سے کیا کیا؟ تو حضرت عائشہ نے کہا
میں نے سب تقسیم کر دیا، ایک دستی باقی رہ گئی، تو آپ نے فرمایا یہ ساری بکری باقی رہی، یہ صرف دستی کا گوشت تقسیم نہیں ہوا جس کو تم سمجھ رہی ہو، کیونکہ باقی ساری بکری تو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئی، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئی وہ باقی رہ گئی، اور جو اپنے لیے بچا کے رکھا وہ باقی نہیں رہا، وہ تو بچا رہا کہ جو اللہ کو دے دیا اللہ اس کا معاوضہ آخرت میں دیں گے، اور جو ہم نے اپنے لیے رکھ لیا اس کا کوئی معاوضہ آخرت میں نہیں دیا جائے گا۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ جو باقی رہ جائے، جو انسان اللہ کو دے دے وہی باقی رہنے والا ہے، وہی میراث ہے۔ اور اس میں یاد رکھیں میراث ہوتی ہے مرنے کے بعد جو آئے، زندگی میں جو ہوتا ہے وہ ہدیہ ہوتا ہے، وہ میراث نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں اس سے تقسیم کا مطالبہ نہیں کر سکتی کہ میراث تو ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے، زندگی میں تو ہدیہ ہوتا ہے، ماں باپ کو اختیار ہے کہ اولاد کو جتنا چاہے دے، جس کو چاہے دے، جس کو نہ چاہے نہ دے۔ اس میں ماں باپ کا جو ہے وہ بس نہیں چلتا، وہ اولاد کا بس نہیں چلتا، اس میں تو ماں باپ کی مرضی۔ البتہ سنت اور مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹوں کو 2 حصے، بیٹیوں کو 1 حصہ، یا جو بچی کمزور ہو زیادہ، جس کو زیادہ ضرورت اس کو زیادہ دے دے، کوئی بیٹا زیادہ کمزور ہے اس کو زیادہ دے دے، کوئی بچہ دین پہ لگا اس کو زیادہ دے دے۔ زندگی میں ماں باپ کو اختیار ہے، جس کو جتنا چاہیں مرضی دے دیں۔ البتہ ماں باپ کے مرنے کے بعد اب ان کو اختیار نہیں رہا، اب شریعت کے مطابق تقسیم ہوگا، بیٹوں کو 2 حصہ، بیٹیوں کو 1 حصہ۔ تو یاد رکھیں میراث ہوتی ہی مرنے کے بعد ہے، زندگی میں جو ہوتی ہے وہ میراث نہیں ہوتی۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں ذکر فرما رہے ہیں یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، کہ اس دن دیکھیں گے ایمان والے کہ ان کے سامنے نور ہوگا اور وہ پل صراط پر گزریں گے، تو اپنے نور کی روشنی میں پل صراط پر تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، اور جو منافقین ہوں گے انہیں پہلے نور دیا جائے گا، جب وہ پل صراط پہ چلنے لگیں گے تو ان کا نور بجھا دیا جائے گا۔ وہ ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنی نور کی روشنی میں آگے لے چلو، ایمان والے کہیں گے تم اپنا نور دنیا میں چھوڑ آئے ہو، جب محنت کرنی تھی تم نے کوئی محنت نہیں کی، کوئی اللہ کو راضی نہیں کیا، اب تمہیں اندھیروں میں جہنم کے اندر گرنا پڑے گا، پل صراط سے تمہیں نیچے جانا پڑے گا، تمہارے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ تو یہ نور ہم نے دنیا سے لے کے جانا ہے، جو پل صراط پر ہمیں تیزی کے ساتھ گزروا دے، پل صراط پر تیزی کے ساتھ عبور کروا دے، یہ نور ہمیں دنیا سے لے کے جانا پڑے گا۔ اس نور کی کمائی کے لیے دنیا میں محنتیں کرنی پڑیں گی، دنیا میں محنتیں تو یہ موٹا سا تھا، میں نے آپ کو ذکر کر دیا۔ Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.